نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نمبر 2، تراویح کی فضیلت اور اہمیت۔ دوسری تراویح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے اور میں نے رمضان کی رات میں قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا۔ بس جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان میں قیام یعنی تراویح پڑھی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بتا دیا ہے۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے اس کو سنت قرار دیا ہے، اس سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دے تو حاکم ان سے جہاد کرے۔ صحیح احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 3 دن مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھائی، لیکن جب مجمع زیادہ بڑھنے لگا اور صحابہ کرام کے غیر معمولی ذوق اور شوق کو دیکھ کر آپ کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ کر دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ موقوف فرما دیا۔ بخاری کے اندر یہ روایت ہے۔ لیکن ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دینے کی ترغیب دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان مبارک کی راتوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزارے گا، اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے، نفس کی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھے تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ رحمت اور مغفرت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ مسنون دعا استغفار۔ حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار پڑھتے۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام پڑھتے۔ حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کون سا استغفار؟ انہوں نے کہا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ احکام اور مسائل۔ روزے کے علاوہ رمضان المبارک کا ایک خاص عمل تراویح ہے۔ فرق یہ ہے کہ روزہ دن کا عمل ہے اور تراویح رات کا عمل ہے، اور روزہ فرض ہے مگر تراویح سنت ہے، لیکن اس کے باوجود تراویح پر حاصل ہونے والا اجر و انعام بہت عظیم ہے، اور تراویح پورے رمضان کی سنت ہے، اور یہ مرد عورت سب کے حق میں سنت ہے، جس کا ثواب احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے علاوہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے عمل سے بھی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے در سے لے کر آج تک
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر آج تک مسلمانوں کا مسلسل اس پر عمل چلا آ رہا ہے۔ تراویح میں قرآن کریم کم از کم ایک مرتبہ ختم کرنا سنت ہے۔ رمضان المبارک میں ہر بالغ مرد اور عورت پر 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ بلا عذر شرعی تراویح چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا ایک اہم عبادت ہے، اس پر بہت اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کو بوجھ سمجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر کر دیجئے۔ ہر روز انشاءاللہ مختصراً آپ کے سامنے میں تفسیر پیش کرتا رہوں گا تاکہ امت کو اس سے فائدہ ہو جائے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔